اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول کہ جس وقت یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کرتے ہیں دل کی گہرائی کے ساتھ کہ نشہد انک رسول اللہ، کہ ہم گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. اور نشہد انک اللہ، انا اور لام جہاں آ جاتا ہے اس کا مطلب تاکید کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، بڑی شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بدبخت منافق جھوٹے. ٹھیک، دیکھیں گویا کہ انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، اطاعت بھی کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کہا، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، روزہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے آ گئے، لیکن اس کے باوجود جھوٹے قرار پائے، کیونکہ وہ اطاعت دل سے نہیں تھی. وہ اطاعت دل سے نہیں تھی، اور جو دل سے نہ کی جائے وہ محبت کا معیار نہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کی جائے، گیٹ اپ بنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دل سے مانا جائے، تو یہ دوسری دلیل ہے محبت کی. اگر اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. تیسری بات اتباع، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اتباع کہتے ہیں کہ اتباع ہمیشہ فعل کی ہوتی ہے، کام کی، حکم کی نہیں ہوتی. دیکھیں قرآن کریم آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ہی مقام پر کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. متعدد حکم آیا ہے، لیکن اتباع کا لفظ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، اللہ کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اتباع ہوتی ہے عمل کی، اتباع ہوتی ہے عمل کی. کس کہ جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کریں، جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کریں. اور اگر ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ کیا جائے تو باوجود اس کے کہ آپ نے ذات سے بھی محبت کی، بات سے بھی محبت کی، تب بھی آپ کا جو ایمان و قابل قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں، جس طرح فرما دیں، جو فرما دیں، جو کریں، جب کریں، ہمارے لیے ایمان کیسا رکھتا ہے. صحیح ان کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سنہ 8 ہجری میں مکہ کی طرف جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مکے کی طرف جا رہے ہیں رواں دمائیں. جب مکے قریب پہنچے ایک مقام پر، عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی گئی، تو کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت انتہا ہے اور لوگوں کا برا حال ہے روزے کی وجہ سے، سال لوگ روزے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پیالہ لیا اور روزہ افطار کر دیا. لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے بھی روزہ افطار کر دیا. چند صحابہ ایسے تھے جن کی صحت اچھی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ سہولت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے جو کمزور ہیں، جو روزہ مکمل نہیں کر پا رہے. ہمیں تو اللہ نے صحت دی ہے اور تھوڑا سا ہمارا اسٹیمنا بھی موجود ہے، اور ابھی مغرب کی نماز ہو جائے گی، اذان ہو جائے گی، ہم پر روزہ مکمل کر لیتے ہیں. تو انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا. حالانکہ سوچ بہت اچھی ہے، نیت بہت اچھی ہے، لیکن محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو منانا چاہ رہے ہیں، روزے رکھے ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا، ان لوگوں نے یہ سوچ کر افطار نہیں کیا کہ یار یہ تو
کمزوروں کے لیے ہم تو صحت مند ہیں، ہم تو ٹائم پورا کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں. اور کریں آپ سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیں. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھول دیں تو کھولنا نیکی ہے، رکھنا گناہ ہے، چاہے ٹائم کچھ بھی نہ ہو. اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے. اور اگر اتباع نہیں ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وجاء رجل فی المسجد، ایک شخص مسجد میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، ایک صحابی ہے. فصلی، اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. وسلم علیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وعلیکم السلام، اور کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، کہ جا لوٹ جا، نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا، دوبارہ نماز ادا کی اور پھر آگے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور یہ الفاظ کہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ لوٹ جا، نماز ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی. اور کریں. چلے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا ہو اس لیے کہہ دیا ہو، اب تو یہ آپ نے بھیجا تھا، نماز پڑھ کر آیا ہے. اور الفاظ کیا ہے کہ لم تصلی، نماز ہی نہیں ہے. اور کریں. اب دیکھیں، تھوڑا سا سمجھیں. یہ صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے بڑی محبت ہے کہ نہیں؟ ایماندار بڑی محبت ہے. اطاعت بھی ہے کہ آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. دیکھیں، میں نے کہا 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر ایک بھی چیز کم ہو جائے محبت نہیں ہے. اب غور کریں، یہ صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے کہ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اتباع نہیں ہے. ایک چیز کم ہو گئی سب کچھ برباد ہو گیا. یعنی کہ ذات سے محبت، بات سے محبت، عمل سے محبت. اگر تینوں میں کسی سے بھی کمی ہو گئی تو ایمان باطل ہے، یعنی کہ محبت کا تقاضے پورے نہیں ہوئے. اب یہ شخص، یہ صحابی، دیکھ صحابی ہیں، جگہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، آپ سے محبت بھی کر رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد فوراً دوڑا ہوا ہے سلام کرنے کے لیے، محبت کی دلیل ہے. اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بھیج رہے ہیں، بار بار کہنا مان رہا ہے. 4 مرتبہ لوٹایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اطاعت نہیں کہ پڑھ کر آیا، یہ جواب نہیں دے رہا کہ پڑھ کر تو میں آ گیا، نہیں، جواب نہیں دے رہا. کتنا مطیع ہے، کتنا اطاعت گزار ہے. آپ نے کہا لوٹ جا، یہ نہیں کہتا میں پڑھ کر آ گیا، بلکہ ادب کتنا ہے. ہم تو کہہ سکتے تھے نا کہ تو پڑھ کر تو آیا ہوں میں، نہیں، اللہ کی قسم بالکل نہیں. آپ سب نے کہا کہ ارجع، لوٹ جا، کوئی لفظ نہیں نکالا، فوراً چلے گئے، فوراً، اور جا کے نماز پڑھی. پھر آئے، پھر آپ سب نے کہا کہ لوٹ جا. تو بہت ذرا سمجھیں، یعنی صرف اتباع نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے، نہیں ہوئی نماز. محبت بھی ہے، اطاعت ہے، اتباع نہیں ہے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نماز سکھلا دیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح نماز پڑھنی. تو یہ بات سمجھیں کہ جب تک تینوں چیزیں نہ ہو جائیں، یہ سب سے پہلے پیغام ہمارے لیے. ہم اپنی معنوں کو ٹٹولیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ میں کتنا اچھا لگتا ہے، ہم کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بننا چاہتے ہیں. ذات سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یعنی کہ ذات کے حوالے سے جو انداز ہے ہمیں وہ پسند ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا عمل ہمیں بتائے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پسند ہے کہ نہیں. آیا ہمارا جو چہرہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عکاسی کرتا ہے، یا دنیا کے لیے اشتہار بنا ہوا ہے کہ اس چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے.
لیکن جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ پسند نہیں ہے تو میں تو اشتہار بنا ہوا ہوں نا کہ مجھے یہ چہرہ پسند نہیں ہے. تو پہلے ذات سے محبت, یہ گیٹ اپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے اور دل کی گہرائی سے مانا جائے, اپنی عقلوں کو استعمال نہ کیا جائے. میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو, کیونکہ میں گھڑے کو بار بار دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ صحابی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اطاعت کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھیں کہ کیا معیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صحابہ کرام کے نزدیک. اسی کو محبت کا معیار کہتے ہیں. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شادی کی تو انہیں اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور اپنا ایک قیمتی باغ تحفے میں دے دیا تھا اپنی بیوی کو. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ بیوی کو شوہر سے محبت نہیں ہے, بیوی کو شوہر سے محبت نہیں ہے. حالانکہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں. جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سب سے اس طرح نہ پکار اس پر آپس میں اس کو پکارتے ہو. تو یہ صحابی یہ آیت سن کر گھر میں بیٹھ کر رہ گیا, بس فرض پڑھتا اور چلا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف نہ لے کر آتا. جب 2-3 دن گزر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس ثابت کو کیا ہو گیا ہے, یہ نظر نہیں آتا. تو دوسرا صحابی معلوم کرنے کے لیے گیا, دیکھا کہ وہ رو رہا ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں. اور بھائی کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یار یہ آیت نازل نہیں ہو گئی کہ اپنی آوازوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کریں. اب یہ میری آواز بھاری ہے, اس میں میرا قصور تو نہیں ہے, میری آواز فطرتاً بھاری ہے, میرے تو عمل برباد ہو گئے, میں تو جہنمی بن گیا. اب وہ جو صحابی آئے تھے معلوم کرنے کے لیے, وہ ہماری طرح فتوی باز نہیں تھے, بلکہ واپس گئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو جہنمی کہتا ہے کہ میری آواز تو بھاری ہے, میرے عمل تو برباد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں پیغمبر کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. یعنی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز بھاری ہونا, مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کرنا ہے. تو یہ عظیم صحابی ہیں کہ ان کی بیوی کو ان سے محبت نہیں ہے. آخر کار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ بڑے نیک ہیں, بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, شکایت نہیں کی, لیکن اللہ کے رسول میں کیا کروں, میرے دل میں ان کے لیے محبت پیدا نہیں ہوتی اور میں نہیں چاہتی کہ ان کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو جائے. ایک نے ایک شخص سے محبت نہ ہو بیوی کی حیثیت سے, لیکن چونکہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے تو میں کیا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو وہ باغ واپس کر دے گی, کہ جی ہاں میں باغ دے دوں گی. اس کا مطلب ہے اس کو باغ کا لالچ بھی نہیں ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو اور باغ واپس لے لو. پیغام پہنچا. دیکھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, وہ یہ سوچتا میرا بیوی سے بڑی محبت ہے, میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اپنا معاملہ بھی رکھتا ہوں, ہوتا ہے میں اپنی بات بھی رکھتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول بالکل نہیں. جیسے ہی قاصد پہنچا کہ باغ لو طلاق دو, اس کی پرواہ کیے بغیر کہ مجھے اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے, وہیں کھڑے کھڑے طلاق دی اور باغ لے لیا. اس کو اطاعت کہتے ہیں. یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ کسی پرواہ کیے بغیر پیغام پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بس پیغام پہنچنے کی دیر تھی, بیوی کو طلاق دی اور باغ لے لیا. اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً مان لیا جائے, دل سے مان لیا جائے, یہ اس کو ہم اطاعت کہتے ہیں. یہ محبت کا معیار ہے. تو ساتھیو اب ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا چیک کر لیں ایمانداری کے ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے. ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو اس محبت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت,
یعنی کہ ہم کوشش کر کے ہمارا گیٹ اپ، انداز، اخلاق، کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت، بات کو فوراً مان لیا جائے، فوری اطاعت کر لی جائے، دل کی گہرائی سے اطاعت کر لی جائے۔ اور تیسری، اتباع کی جائے، جس طرح جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں بھی وہ عمل اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اگر ان کو پورا کر لیا جائے تو یہ کامیابی کی اساس ہے، یہ محبت کی دلیل ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کم کر دیا یا ایک میں ناقص رہ گئے تو نہ محبت کامل ہے، اور جب محبت کامل نہیں ہے تو ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔